بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی وراثت کا جو ایشو ہے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ اچھا، میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ، یہ اکثر جو ہمارے سنی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یہ حدیث ہی نہیں پتا تھی وراثت والی، بھئی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی؟ ان کو حدیث پتا تھی۔ بیسیکلی یہ مینجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں تو آپ کے بہاف پہ میں اس کو مینج کروں گی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس لیے وراثت والی حدیث ان کو یاد کروائی کہ بھی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا، جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا مینجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا ٹھیک ہے یہ تو مانتے ہو، اب تم کہہ رہے ہو نا کہ میرا نہیں ہے، فے پیغمبر نے زندگی میں دے دیا تھا، نہیں مانتے، یہ مانتے ہو میرے بابا کا؟ کہا ہاں یہ مانتے ہیں رسول خدا کا۔ کہا ٹھیک ہے پھر یہ نہ مانو میرا ہے، میرے بابا کا تھا، اب ان کی وارثہ میں ہوں۔ فے رسول خدا کا، رسول خدا کے بعد میں ان کی وارثہ، میری میراث ہے۔ کہا نہیں میں آپ کی میراث تسلیم نہیں کرتا۔ بی بی نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مجھ سے رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، یا لا نورث ولا نورث، کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا، فما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا، تو آپ پیغمبر کی میراث نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے سر اٹھا کے کہا کہ ابن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اتریث اباک ولا اریث ابی لقد جئت شیئا فریا، اے ابو قحافہ کے بیٹے کیا تم اپنے بابا کے وارث ہو اور میں اپنے بابا کی وارث نہیں؟ اسلام میں بدعت نہ لاؤ، بیٹیوں کی میراث کا انکار نہ کرو۔ لیکن نہیں، پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ہر بات میں مجھ سے گواہ مانگتے ہو، کیا تمہارے پاس اس حدیث کا جو تم نے ابھی گھڑی ہے کوئی گواہ ہے؟ ہر بات پہ گواہ مانگتے ہو نا کہ اس پر گواہ لاؤ، گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ یہ جو حدیث ابھی تم نے پیش کر دی ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ میرے بابا نے کہا کہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں، ہم کسی کے وارث نہیں؟ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ نہیں میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو میراث نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ کسی خاتون کی آواز آئی، کہا کہ نہیں بابا جان، جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، میں پردے میں سن رہی تھی، پیغمبر نے آپ سے کہا تھا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں، وہ بھی کسی کے وارث نہیں۔ تو اب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نہیں اب تو میرے پاس گواہ بھی ہے، بیٹی نے گواہی دے دی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد ان کا اپنا انتقال ہو جاتا ہے اور بیٹی کہتی ہے میری میراث میں میرے بابا کو دفنا دو۔ اب امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے، کہا نانی اماں آپ نے میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی، انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جب بیٹی وارث نہیں تو بیوی کیسے وارث ہو؟ گھبرا رہے ہیں حضرات، وقت نہیں، بس یار توجہ سے سنیے گا، میں مکمل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا کہ نہیں اب ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہے، ہم آپ کے اس مقدمے کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کی میراث صدق، آپ کی میراث نہیں ہے۔ بی بی نے کہا میں کیسے اس حدیث کو مان لوں؟ قرآن کریم میرے بابا پہ نازل ہوا تھا، قرآن کو کوئی میرے بابا سے اور میرے شوہر علی سے بہتر نہیں جانتا، یہ کیسی حدیث لے کے آئے ہو جو قرآن کریم کے خلاف ہے؟ مجمع ہو میرے ساتھ؟ آخری فرق تک جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھے تو آخر تک نظر نہیں آ رہا۔ اب عزیزان گرامی غور سے سنیے گا، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ خاتون جنت نے کہا تم کیسی حدیث لے کے آئے ہو؟ وہ حدیث جو قرآن کریم کے خلاف ہے، حدیث پیش کرتے ہو کہ نہ انبیاء کسی کے وارث نہ ہمارا کوئی وارث، جبکہ قرآن میں آیات ہیں۔ اب یہاں بی بی نے آیات شاید زیادہ پیش کی ہیں، میرے ذہن میں بی بی کی طرف سے 3 آیات اسی وقت موجود ہیں جو بی بی نے پیش کی، میرے ذہن میں 3 ہی آیات ہیں جو سلام اللہ علیہ نے پیش کی ہیں۔ پہلی آیت بی بی نے فرمایا قرآن کریم میں ہے یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اے ایمان والو کہ جب بھی میراث دو تو بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا ہوگا۔
کہ جب اللہ کہہ رہا ہے سارے ایمان والوں تو کیوں نہیں کہا انبیاء کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کہ جب اللہ نے سب کے لیے کہا تو اللہ کہہ دیتا کہ اس میں یہ گروہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، کوئی بھی اللہ نے نفی نہیں کیا. اللہ نے کہا سب ایمان والوں کی بیٹیوں کا حصہ آدھا بیٹوں کا دگنا ہے. تو اس آیت میں نفی نہیں کہ نہیں میں تسلیم نہیں کروں گا. بی بی نے کہا آیت سن. جناب زکریا نے دعا فرمائی ہے. جناب زکریا ہے نبی. رب حبلی من لدنکا، پروردگارہ مجھے ایک بیٹا عنایت فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. سب نے لکھا جناب زکریا کے صرف ایک ہی بیٹا ہوا، نام ہے نبی یحییٰ. کہ تم کہتے ہو انبیاء نہ کسی کے وارث نہ ان کا کوئی وارث. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے زکریا نے کہا پروردگارہ بیٹا دے. نبی زکریا نبی، اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ وہ نبی، جو وارث ہے وہ بھی نبی، جس کا وارث ہے وہ بھی نبی. بس بے وقت نہیں، میں بہت معذرت چاہوں گا، مجھے پہنچنا ہے، میں مکمل کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، اس مقام پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو جملہ پیش کیا ہے، آیتیں میں نے 2 پیش کی، تیسری آیت پیش کی کہ تم کہتے ہو انبیاء کا کوئی وارث نہیں، وہ کسی کے وارث نہیں. ایک اور آیت سن لو، وَوَرِثَ داؤد و سلیمان، داؤد کے وارث بنے سلیمان. کہ داؤد بھی نبی، سلیمان بھی نبی. داؤد باپ تھے، سلیمان بیٹے تھے. اللہ نے قرآن میں اتنی آیتیں پیش کی ہیں، کبھی نہیں کہا میرے بابا نے یہ آیتیں منسوخ ہیں، ان کے حکم ختم ہو گئے. جب قرآن میں لکھا انبیاء کے وارث ہیں تو تم کیسے انکار کرتے ہو؟ قرآن میں آیات ہیں، ان آیات میں لکھا ہے انبیاء کے وارث ہیں.